أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا و دین الحق، ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات کا گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، آپ کے اس حلقے گرجا روڈ پر شروع ہونے والے اس درس قرآن کی پہلی نشست میں آپ کے سامنے قرآنی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا کہ انسان کا اصلی وطن یہ زمین اور دنیا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کو زمین پر بھیجا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز زمین پر آنے کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے جو آسمانوں سے اتاری وہ ہدایت تھی۔ ہدایت کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے، پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، لباس سے بھی زیادہ ضروری ہے، مکان، سواری اور تمام حوائج سے انسان کے لیے ہدایت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اسی ہدایت پہ بات کریں گے۔ لیکن اتفاق سے یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے۔ مشہور روایات کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اس تاریخ کو ہوئی۔ تو اس وقت میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ فتح کی یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا خالی ہاتھ نہیں، بلکہ دو چیزیں دے کر انسانیت کے پاس بھیجا، اور وہ ہدایت اور سچا دین ہے۔ اس سے آپ حبوط آدم کے ساتھ اس بات کی تطبیق کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر اترے، تو وہ بھی ہدایت ہی لے کر آئے، اور اس سلسلہ کے آخری پیغمبر، آخر الرسل، خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ بھی ہدایت ہی لے کر آئے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ رسول خود نہیں آیا کرتے، بھیجے جاتے ہیں۔ آنے میں اور بھیجنے میں فرق ہوتا ہے۔ آنے والا اپنی مرضی سے آتا ہے اور جس کو بھیجا جاتا ہے وہ کسی اور کی مرضی سے آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، انبیاء کا انتخاب بھی کر کے انہیں انسانیت کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ سلسلہ نبوت اور رسالت کے اختتام پر آخری پیغمبر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ پاک نے آخری امت کے پاس قیامت تک کے زمانے کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ خالی ہاتھ نہیں آئے، دو چیزیں لے کر آئے، بالہدا و دین الحق، ہدایت لے کر آئے ہیں اور سچا دین لے کر آئے۔ یہ بات بھی ذہنوں کے اندر رہے کہ پیغمبر کی ذات اپنی جگہ پہ عظیم ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی کی مصداق ذات ہے، لیکن پیغمبر کو بھیجنے کا اصل مقصود وہ ہدایت اور وہ سچا دین تھا جو آپ کے ذریعے اللہ پاک انسانیت کو دینا چاہتے تھے۔ دیکھیے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور جب سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تقریباً سبھی طبقات کے ہاں آپ کو یہ آواز لگتی ہوئی نظر آتی ہے، آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ ہم لوگ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی کوئی رسول نہیں آ رہا، یاد رکھ۔ اگر آپ کسی رسول کے انتظار میں ہیں کہ کوئی رسول آ رہا ہے تو پھر ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے۔ آمد رسول اللہ ہی اللہ، میرے دوستو رسول تو ہاں کہ دنیا سے چلے بھی گئے اور ابھی تک آپ کہہ رہے کہ رسول آ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی بھائی؟ 63 سال۔ یہ 63 سال کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ آئے نہیں تو پھر بھی بات نامکمل ہے، آئے ہیں ابھی گئے نہیں تو پھر 63 سال عمر کہاں سے آ گئی؟ یعنی اللہ کے نبی دنیا میں آ کے چلے گئے ہیں، وہ دنیا میں آ کر 63 سال رہے ہیں۔ 63 سالہ عمر میں 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں، یہ غیر نبوی زندگی ہے، اور آخری جو زندگی 23 سالہ ہے یہ نبوی زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی نکتے کی سنتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی کافر کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ آپ کی ذات کے ساتھ کسی کافر اور مشرک کا جھگڑا نہیں تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال دیکھتے ہیں، مکہ میں بڑی پرامن زندگی گزری، بڑی خوشگوار زندگی گزری، بڑی محبت اور اکرام والی زندگی گزری۔ حضور علیہ السلام ان 40 سالوں میں مکہ کی آبادی میں قریش کے قبیلہ کے اندر ایک پاپولر نوجوان تھے، اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت لوگوں میں مسلمہ تھی، آپ کی شرافت لوگوں میں مسلمہ تھی، آپ کو لوگ صادق کہتے تھے، آپ کو لوگ امین کہتے تھے۔ اسی لیے اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے کہ لوگ اس میں اکاؤنٹ کھول کے پیسے رکھتے تھے، اکثر مشرکین مکہ کی مالی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی۔ 40 سالہ دور میں کوئی جھگڑا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوا، کبھی کسی نے گالم گلوچ نہیں کی، کبھی کسی نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن میرے دوستو 40 سال بیتنے کے بعد جب اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا تو آپ دعوی نبوت کرنے کے لیے جب آپ نے اپنی قوم کو صفا کی پہاڑی پہ جمع کیا اور آپ نے کہا اے میری قوم، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا۔ میں کہا کرتا ہوں 40 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ نبی کا دعویٰ ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم تو 40 گھنٹے لوگوں کے سامنے چیلنج کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کہ 40 گھنٹوں میں آپ نے ہمیں کیسا پایا۔
یہ تو اللہ کے نبی تھے جن کی پاکیزہ زندگی تھی. آپ نے چیلنج کے طور پر قوم سے کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا. فرمایا مجھے سچا سمجھتے ہو؟ کہا آپ کو سچا سمجھتے. فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے, مان لو گے؟ مکے کے مشرک کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ ہمیں ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا, لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور مانیں گے, اس لیے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, محمد بن عبداللہ کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا. ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں آپ سے, 40 سالوں میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو آج آپ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ہم کہیں گے ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی, اگر محمد بن عبداللہ کہتے ہیں تو یقیناً فوج آ رہی ہوگی. آپ نے فرمایا مجھے اتنا سچا مانتے ہو؟ کہا اتنا سچا مانتے. کہا سنو میں آج تک تمہارے اندر محمد بن عبداللہ کی نسبت سے تھا, عبداللہ کا بیٹا محمد, عبد المطلب کا پوترا, آمنہ کا یتیم. لوگوں آج سے میری نسبت بدل گئی ہے, آج سے میں محمد الرسول اللہ ہو گیا ہوں. اور آپ نے سب سے پہلا خطاب جو قوم سے نہیں انسانیت سے کیا. قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے. ہر نبی نے کہا یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم اعبد اللہ یا قوم اعبد اللہ. ایک ہمارے پیغمبر تھے, انہوں نے اپنی قوم کو خطاب نہیں کیا. اس لیے ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا, حضور ایک قوم کی طرف نہیں, کرۂ ارضی پر بسنے والے تمام انسانوں کی طرف نبی بن کے آئے تھے. آپ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہہ دو لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے دوستو توجہ چاہتا ہوں, بس یہ اعلان کرنا تھا کہ پتھروں کی بارش شروع ہوگی. سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے اٹھا کے مارا. کہنے لگے بھتیجے کیا اس بات کے لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں, کوئی اور معبود نہیں, کوئی اور مسجود نہیں, کوئی اور حاجت روا نہیں, کوئی اور مشکل کشا نہیں, کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں, کوئی اور عزت ذلت دینے والا نہیں, کوئی اور بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں. اس لیے بلایا تھا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بد دعا کی حضور علیہ السلام کو. میرے دوستو اللہ نے کسی کافر کا نام لے کر اس کو قرآن میں بد دعا نہیں دی. اگر دی ہے تو حضور علیہ السلام کے چچا ابو لہب کو. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ارے بدبخت تو میرے پیغمبر کو بد دعا دیتا ہے. ابو لہب بھی ٹوٹ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے. برباد ہو گیا تو میرے پیغمبر کو بد دعا دیتا ہے. میرے دوستو سب نے آپ پہ پتھر مارے, گالیاں شروع ہو گئی. کسی نے کہا کذاب ہے, کسی نے کہا مجنون ہے, کسی نے کہا کاہن ہے, کسی نے کہا جادوگر ہے. جس کے منہ میں جو بکواس آیا کرتے رہے. سوال پیدا ہوتا ہے 40 سالوں میں تو کہتے تھے صادق ہے, امین ہے, اب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں پاگل ہے, مجنون ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے, جھوٹا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. دوستو حقیقت یہ ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی ذات سے اختلاف نہیں تھا. جب بات دین کی آئی, لا الہ الا اللہ کی بات آئی تو اس کو نہیں مانا, آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا. آج مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ نسبت پر فخر بھی کرتے ہیں, اور آپ کے دنیا پہ آنے پہ خوشی بھی مناتے ہیں, لیکن اس نبی کے دین سے منہ انہوں نے بھی پھیرا ہوا ہے. میرے دوستو اگر بات صرف ذات سے محبت, عقیدت, تعظیم اور تکریم کی ہو تو یہ تو مکے کے مشرکوں نے بھی کیا ہے, یہ تو بت پرستوں نے بھی کیا ہے.
اگر ہم بھی ذات تک اپنی محبت کو محدود رکھیں اور پیغمبر کی بات کو نہ مانیں، پیغمبر کی اطاعت نہ کریں، حضور کے لائے ہوئے دین پر زندگی نہ گزاریں، بتاؤ پھر ہم میں اور مکے کے مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید کوئی فرق نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے حضور کی ذات بھی قابل احترام ہے، قابل تعظیم، قابل تکریم۔ ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا محور خدا کے بعد حضور کی ذات ہی تو ہے، لیکن محبت پرکھی جاتی ہے اطاعت کے ساتھ۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، آپ کی لائی ہوئی ہدایت پہ چلیں گے، آپ کے لائے ہوئے سچے دین پر اپنا راستہ متعین کریں گے اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت اور پیروی کریں گے، تو پھر تو ہم اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو دوستو، محبت جس شخص سے ہوتی ہے اس کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ محبت، آج کل تو لوگ محبت میں انتہائی درجے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ نہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور عشق کا درجہ محبت میں انتہائی درجہ ہوتا ہے، جہاں کوئی انسان کسی کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں دو قسم کے چاہنے والے ہیں، ایک بعضوں کے محبوب حقیقی اللہ اور اس کے رسول ہیں، وہ حقیقی عشق اور محبت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مجازی عشق اور محبت میں پڑے ہوتے ہیں۔ عشق حقیقی کے دعوے داروں کو عشق مجازی کے متوالوں کے عشق سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جو مجازی محبت کرتے ہیں اس میں اپنے محبوب کو کتنا مقام دیتے ہیں، کیا ہم نے حقیقی عشق کر کے اللہ اور اس کے نبی کو وہ درجہ دیا ہے؟ انسانی تاریخ میں عشق مجازی کی دنیا میں لیلا اور مجنوں بڑے معروف اور مشہور ہیں۔ محبت ہے، لیلا کوئی حسین و جمیل نہیں تھی، کالے رنگ کی تھی، لیکن مجنوں کو محبت ہوگی، اور کیسی محبت تھی؟ عشق کے درجے میں۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ مجنوں ایک کتے کے پاؤں کو چوم رہا ہے، کتے کے پاؤں۔ تو کسی نے کہا، ارے پاگل، اس کو کہتے ہی مجنوں تھے، نام نہیں تھا اس کا مجنوں، دیوانے یہ کیا کر رہے ہو، کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ اس نے کہا، دراصل یہ کتا، یہ پاؤں اس گلی سے لگے ہیں جس سے میری لیلا گزرتی ہے۔ اب مجازی محبت میں اپنی مجازی محبوبہ کے ساتھ اتنی محبت کہ اس کی گلی سے گزرنے والے کتے کو بھی چومتا ہے۔ کیا ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں سے اتنی محبت ہے جتنی مجنون کو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے ساتھ تھی؟ میرا خیال ہے ہم مجنون سے بہت پیچھے ہیں۔ وہ عشق مجازی میں بہت آگے نکل گیا، ہم عشق حقیقی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ مجنوں کے بارے میں ہی آتا ہے، ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، حاجی صاحب، تو وہ ان کے سامنے سے گزر گیا۔ تو بہت سے لوگ نا نماز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے سامنے سے کتا گزرا ہے، بلی گزری ہے، مرغی گزری ہے، گدھا گزرا ہے، انسان گزرا ہے، بچہ گزرا ہے، کون گزرا ہے؟ حالانکہ یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کے سامنے سے کون گزرا ہے۔ نماز میں ہی ان کو پتہ چل گیا یہ پاگل مجنوں میرے سامنے سے گزرا ہے، جلدی جلدی سٹ سٹینڈ کیا حاجی صاحب نے، سلام پھیرا اور آواز دی، پاگل ادھر آؤ۔ مجنوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے، ادھر آؤ۔ واپس آیا، حاجی صاحب کیا بات ہے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اندھے، تو میرے سامنے سے گزر گیا؟ اس نے کہا، حاجی صاحب میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا، تو نے نہیں دیکھا، تو اندھا ہے؟ اس نے کہا میں باقی اپنی محبوبہ کی محبت میں اندھا ہوں، مجھے تو لیلا کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔
مجھے کیا پتا کہ کوئی حاجی صاحب کوئی صوفی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، مجھے تو جدھر دیکھتا ہوں اپنی لیلا ہی نظر آتی ہے۔ اس نے پھر اس کو ڈانٹا، ایسے نمازی کے آمنے سامنے سے نہیں گزرتا۔ اس نے کہا حاجی صاحب میں عشق مجازی کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں اتنا دیوانہ ہوں کہ مجھے دنیا میں اس کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آپ کیسے عاشق ہیں، آپ کیسے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں، خدا سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کو میں کیسے نظر آ گیا؟ میں آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ میں لیلا کی مجازی محبت میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا، آپ خدا کے حقیقی عشق میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سے کون گزر رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال یہ سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں، جھکتا تو کہیں اور ہے، سوچتا تو کسی اور کی ہے۔ ہم جھکتے اور کے سامنے ہیں، خدا کے سامنے ہیں، اور بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، منڈی میں، دکان پہ، کسی پنچایت میں بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کے سامنے جھکو اس کے سوا کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال دوستو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت، عقیدت، تعظیم، تکریم تو کافروں نے بھی کی ہے، لیکن آپ کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اگر آج کی مسلم امہ کی اکثریت بھی یہ طرز اپنائے گی کہ صرف اور صرف حضور کی ذات کو لے کر آپ کی پیدائش کے دن خوب جشن منائیں گے، گل چھڑے اڑائیں گے اور پھر بھول جائیں گے اور دین کی تو بات ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم میں اور مکے کے مشرکوں میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے قرآن میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کبھی آپ نے اس آیت پہ غور کیا ہے؟ بھائی ایمان تو کافر لاتے ہیں نا، اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا اے کافرو ایمان لاؤ، اللہ ہمیں کہتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بھائی پہلے سے ہم ایمان والے ہیں، اللہ مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، اور ایمان والے کہہ کر ہمیں خطاب بھی کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں تمہارا ایمان ابھی میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تم بے شک مومن ہو لیکن معیاری ایمان تمہارا نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ ایمان لائے، تب تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ۔ کچھ بات ہدایت کے بارے میں اگلے درس میں آپ سن چکے ہیں، میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ہدایت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے لغوی طور پر ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راہ دکھانا، کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچانا۔ لیکن ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کسی چیز کے ظاہر اور باطن کو پہچان لے، سچ اور جھوٹ کی تمیز کر لے، حق اور باطل کو پہچان لے۔ اس دنیا میں اکثر چیزیں دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتی ہیں۔ کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا، یہ ہدایت کے ساتھ انسان کو پتہ چلتا ہے۔ جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا کی ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو وہ نہیں ہے جو تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر چیز کی حقیقت کچھ اور ہے، اور دکھائی دینے والی دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔
جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، ان کی اصل پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے دوستو حضور علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ تو مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے جیسی وہ اصل میں ہیں، یعنی میں کسی چیز سے دھوکہ نہ کھاؤں۔ اور غیر مسلم لوگ اور مستشرقین جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری یہ آنکھ اس دنیا میں جو کچھ دیکھتی ہے وہ اصل نہیں ہے۔ ایک انگریز گزرا ہے بریڈلے، اس کی کتاب ہے اپیرنس اینڈ ریالٹی، دکھائی دینے والی کائنات اور اس کی حقیقت۔ بریڈلے کہتا ہے آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کچھ اور ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی بات کو شاعر اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا، گاہے میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہے الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ اقبال کہتے ہیں کبھی کبھی میری تیز نظر کسی چیز کے ظاہر کو چیر کے اس کی اندر اتر جاتی ہے اور میں کسی چیز کی اصل حقیقت کو سمجھ جاتا ہوں، لیکن گاہے میری نگاہ الجھ کے رہ گئی توہمات میں۔ کہتے کبھی کبھی میں بھی وہم کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھے بھی توہمات کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھے بھی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ رات کا وقت ہو، آپ باہر کھڑے ہیں کھیت میں، آپ کو کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، دل میں سو خیال آتے ہیں، یہ کتا کھڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی ڈاکو چور ہے، چوری کے لیے نکلا ہوا حرکت کر رہا ہے۔ جب آپ نے ٹارچ لگائی تو دیکھا تو نہ کتا تھا، نہ گدھا تھا، نہ چور تھا، نہ ڈاکو تھا، وہ تو ایک چھوٹا سا درخت تھا جو ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا۔ تو انسان کو وہم ہو جاتا ہے۔ اور ایک عربی شاعر نے تو بہت ہی کمال کر دیا، اس نے کہا کل ما فی الکون وہم او خیال، اے بندے اس ساری کائنات میں تجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ تیرا وہم ہے یا تیرا خیال ہے؟ یہ تجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ تیرا وہم ہے یا خیال ہے؟ او عقوس فی المرایا او ظلال، اس ساری کائنات میں دکھائی دینے والی ہر چیز بشمول تیرے اپنے جسم کے، اس کی مثال زیادہ سے زیادہ شیشے میں نظر آنے والے عکس کی ہے یا کسی چیز کے سائے کی ہے۔ اب بتاؤ، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اپنے جیسا آدمی شیشے میں نظر آئے گا، وہ نظر آنے والا اصل ہوتا ہے؟ اصل تو نہیں ہوتا نا۔ تو شاعر کہتا ہے یہ ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے یہ شیشے کا عکس ہے یا سایہ ہے۔ سایہ اصلی ہوتا ہے؟ سایہ تو کسی بلڈنگ کا ہوتا ہے، کسی درخت کا ہوتا ہے، کسی چیز کا ہوتا ہے، سائے میں تو کچھ نہیں ہوتا، اصل تو کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو دوستو اللہ پاک نے جب یہ اعلان کر دیا، اولاد آدم میں نے تمہیں جس دنیا میں لینڈ کیا ہے، جس جہان میں تم آئے ہو، خیال کرنا یہاں جو کچھ نظر آتا ہے اصل نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ ذرا دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ دیکھو اللہ کی بندوں سے محبت کو سمجھانے کے لیے اکثر ماں اور باپ کی محبت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اپنے 11 بیٹوں کو مصر بھیج رہے ہیں سفر کے اوپر۔ اللہ تو بھیج رہے تھے جنت سے زمین پر، یعقوب علیہ السلام 11 بیٹوں کو مصر بھیج رہے ہیں، جاؤ مصر کے بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ کہنے لگے بیٹو ایک بات یاد رکھنا، جب مصر میں داخل ہونا تو کسی ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، 2 3 ہو گئے داخل ہونا۔ اگر کسی نے پہچان لیا نا کہ یہ 11 جوان بانکے جوان یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں، سگے بھائی ہیں، اور وہ کتنے حسین ہوں گے جو یوسف کے بھائی تھے، یعقوب کی اولاد تھی، کہا بیٹو نظر لگ جائے گی، نظر لگ جائے گی۔ نظر برحق ہے، شک نہ کرنا، جادو میں بھی شک نہ کرنا۔ میں نے بڑے دیندار لوگوں کو کہا جی جادو وادو کو تو ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہنے والے ہو، اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا اور پھر کہتے ہو ہم جادو کو نہیں مانتے۔
نظر بھی برحق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نظر۔ مفتی صاحب عملیات کا کام بھی کرتے ہیں، میں نے عامل دوستوں سے سنا ہے جادو سے بھی زیادہ سخت اثر ہوتا ہے نظر کا۔ اکثر لوگ جادو زدہ نہیں ہوتے، نظر زدہ ہوتے ہیں، نظر لگی ہوتی ہے، تباہیاں ہو جاتی ہیں نظر سے۔ میرے دوستو، یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو مصر بھیجیں تو ہدایات دیں کہ خیال کرنا نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ خدا نے بندوں کو زمین پہ بھیجا تو کہا خیال کرنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، زمین کی ہر چیز دھوکہ ہے، کہیں دھوکہ کھا کے ناکام ہو کے بجائے جنت میں آنے کے کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ہدایت بھیجی۔ اب یہ ہدایت ہمیں چیزوں کے حقائق بتاتی ہے۔ اس دنیا میں سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دیتا ہوں۔ 3 بڑی حقیقتیں ہیں، 3 بڑی حقیقتیں۔ ذات باری تعالی سب سے بڑی حقیقت، قرآن کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دوسری چیز انسان کا روح ہے، اور تیسری چیز آخرت کی زندگی ہے، اخروی حیات۔ لیکن ان تینوں حقیقتوں کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ نہ اللہ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے، نہ اپنی روح ہمیں نظر آتی ہے، نہ آخرت کی زندگی نظر آتی ہے۔ تینوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات پہ کائنات کا پردہ چڑھا ہوا ہے، ہمیں زمین نظر آتی ہے، آسمان نظر آتا ہے، چاند سورج ستارے نظر آتے ہیں، بحر و بر نظر آتے ہیں، رات دن نظر آتے ہیں، گرمی سردی نظر آتے ہیں، باد و باران نظر آتے ہیں، انسان چھپائے مویشی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے چرند پرند سب کچھ نظر آتا ہے۔ نہیں نظر آتا تو خدا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ کائنات میں کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اللہ والے چیزوں میں نہیں الجھتے، وہ تو ہر چیز کو خدا ہی سمجھتے ہیں۔ اسی پس منظر میں تو وہ اس نے کہہ دیا تھا اللہ کے ایک بندے نے انا الحق، اس کو بادشاہ نے سولی پہ لٹکا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ والے تو کہتے ہیں آسمان نہیں خدا ہے، زمین نہیں خدا ہے۔ حضرت تھانوی کہا کرتے تھے گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی بو ہے، تیری ہی رنگت ہے۔ اللہ کے بندوں کو تو کائنات نظر ہی نہیں آتی، خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ جہاں جائیں خدا کا خیال، خدا کا تصور، اللہ ہی اللہ نظر آتے۔ جیسا کہ مجنوں نے کہا حاجی صاحب مجھے تو لیلا کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو اللہ کے بندے کہتے ہیں ہمیں تو خدا کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے جس پہ کائنات کا پردہ چڑھا ہے۔ اب یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب آپ قرآن کی ہدایت سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کائنات اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی ذات ہے۔ دوسری حقیقت کی طرف آئیے تو انسان کی روح ہے۔ اصل انسان روح کا نام ہے، اس بدن کا نام نہیں ہے۔ یہ بدن تو ایسے ہے جیسے ہم نے اپنے بدن کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کپڑے تو اصل نہیں ہوتے، اصل تو جسم ہے۔ جسم بھی اصل نہیں، اصل تو روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اصل روح ہے۔ یہ جسم تو ہم تو بہت پیچھے سے آ رہے ہیں، بہت پیچھے سے۔ ہم روحانی طور پر اپنے باپ آدم اور اپنی ماں حوا کے ہم عمر ہیں، بڑی ہی لمبی عمر ہے ہماری۔ اللہ نے ساری روحوں کو ایک مرتبہ پیدا کیا ہے۔ ہم وہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی سفر کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ کراچی جائیں گے تو لاہور آئے گا، ملتان آئے گا، رحیم یار خان آئے گا، کشمور آئے گا، حیدرآباد آئے گا، پھر کراچی آئے گا۔ یہ راستے کے اسٹیشن ہے نا۔ ہم بھی بہت پیچھے سے آ رہے ہیں، چلتے چلتے بیچ میں ایک اسٹیشن کا نام دنیا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے روح تھی، جسم نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارا یہ جسم بنایا، اس میں روح کو ڈالا، ہمیں دنیا میں بھیجا۔ دنیا سے گزرنے کے لیے شاید اس جسم کی ضرورت تھی۔ ہم بھی دنیا میں حالات کے مطابق لباس پہنتے ہیں۔ آپ میں کوئی فوجی اگر ہو
یہ جو گلیشیئر پہ فوجی جاتے ہیں نا، ان کی سروس میں ایک بڑا کڑوا مرحلہ آتا ہے، گلیشیئر کے برفانی پہاڑوں میں جاتے ہیں، وہاں کا لباس آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، بڑا عجیب لباس ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی انگل آپ کے لباس سے باہر رہ جائے نا تو وہ چند سیکنڈ میں اس کا خون جم جاتا ہے، وہاں پہ مائنس میں 50-60 درجے مائنس کے اندر ٹمپریچر ہوتا ہے، وہاں پھر یہ لباس نہیں چلتا جو پنڈی میں، تو وہاں پر ہم خاص لباس پہناتے ہیں، لیکن وہی فوجی جب جی ایچ کے راول پنڈی میں آتا ہے تو وہ اور لباس پہنتا ہے، بہاول پور چھاونی میں ہوتا ہے تو اور لباس پہنتا ہے، کھاریاں چھاونی میں ہوتا ہے تو اور لباس، بس یہی سمجھ لو پیچھے ہمارا کچھ اور لباس تھا، دنیا سے گزرنے کے لیے اس بدن کی ضرورت تھی، جب دنیا کا سفر مکمل کر کے اگلی منزل قبر میں جاتے ہیں پھر یہ لباس پھینک دیا جاتا ہے، پہلے بھی روح تھی، آج روح کے اوپر جسم کا خول ہے، کل مرنے کے بعد یہ روح پھر اکیلی رہ جائے گی، روح پہلے بھی تھی، روح آئندہ بھی رہے گی، آج جسم کے اندر ہے تو اصل روح ہے، جسم نہیں ہے، لیکن جسم دکھائی نہیں دیتا۔ اب انسان کی یہ حقیقت یہ ہدایت سے پتہ چلتا ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے، کچھ لوگ کائنات سے دھوکہ کھا رہے ہیں، خدا کو بھول گئے، کہتے ہیں بابو سر ٹاپ پہ جانا ہے، یہ پہاڑ ہے کیا ہے، یہ خدا کو بھولی ہوئی دنیا ہے، کاغان کو دیکھنا ہے، نارانگ کو دیکھنا ہے، سوات کو دیکھنا ہے، کالام کو دیکھنا ہے، بینکاک کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھتے نہیں ہیں، خدا کی مخلوق کو دیکھتے ہیں، یہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں جو کائنات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوستو ہم بھی اپنی روح کو بھولے ہوئے ہیں، بس اس جسم کی ہی پوجا کر رہے ہیں، اس جسم کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہلاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، اس جسم کے لیے اچھا گھر بناتے ہیں، اس کے لیے اچھی گاڑی اور سواری کا انتظام کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، سردی کے موسم میں ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں، کیا کیا دکھ اور مصیبتیں اس جسم کے لیے ہم نہیں برداشت کرتے۔ ارے بھائی کبھی اصلی انسان روح کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اس نے بھی کچھ کھانا ہے، اس نے بھی کچھ پینا ہے، روح کو بھی لباس کی ضرورت ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے والے بھی روحانی معالج ہیں، کبھی کسی بیماری کا احساس ہوا، کبھی کسی روحانی طبیب کے پاس آپ علاج کے لیے گئے؟ بھولے ہوئے ہیں، سب کچھ جسم کے لیے ہو رہا ہے، جو خدا کو بھول گیا، کائنات کی رنگینیوں میں الجھ گیا، دھوکہ کھا گیا، جو روح کو بھول کے جسم کے اندر الجھ گیا وہ بھی دھوکہ کھا گیا۔ تیسری بات، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا اس کے اوپر پردہ چڑھا۔ جیسے لوگوں نے خدا کو بھول کے کائنات کو حقیقت سمجھ لیا، اپنی روح کو بھول کے جسم کو حقیقت سمجھ لیا، ایسے ہی انسانیت کی اکثریت آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اللہ نے انہیں کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ کائنات دھوکہ ہے، یہ تمہارا بدن دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہدایت دی، کائنات کی حقیقت کو سمجھو، کائنات کچھ نہیں، اصل تو اللہ کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، تمہارا جسم کچھ نہیں، اصل تو تمہاری روح ہے۔ زندگی کو سمجھو، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اصل تو آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں 3 مثالیں دیتا ہوں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، میں ابھی کہہ رہا تھا بابو سر چلتے ہیں، ناران چلتے ہیں، کاغان چلتے ہیں، کالام چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی حسین ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں، لیکن بنانے والے سے پوچھو اور اس کے قاصد سے پوچھو دنیا کیسی ہے۔ حضور علیہ السلام جب شب معراج آسمانوں پر گئے، اللہ عالم بالا میں لے گئے، اللہ کہتے ہیں ہم نے عجائبات قدرت دکھایا آپ کو، ہم نے آپ کو چیزوں کی حقیقت بتائی، اس رات کے اندر ہر چیز کی اصلیت بتائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور جبرائیل جا رہے تھے، اچانک ہمارے سامنے ایک عورت آ گئی، عورت کا منہ آگے کی طرف تھا، پیٹھ ہماری طرف تھی، بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، خوشبو میں معطر تھی،
میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں دنیا کو عورت کے روپ میں اپنے نبی کو دکھایا۔ جبرائیل نے کہا حضور کیسی لگ رہی ہے؟ حضور نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یوں گھمایا، کہا آئیے آج میں آپ کو سفر معراج میں دنیا کا اصل چہرہ دکھاؤں۔ آج آپ کو بتاتے ہیں دنیا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل مجھے گھما کر اس عورت کے سامنے لے آئے۔ اگلی بات نقل کرنے سے پہلے ایک بات کروں گا، میں بات کروں گا تو شاید نمک مرچ مسالہ لگا دوں، مبالغہ آرائی کر دوں۔ اللہ اور اس کے نبی کبھی مبالغہ آرائی نہیں کرتے، جو بات کہتے سچ ہی کہتے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے سامنے آ کر اس عورت کا یعنی دنیا کا چہرہ دیکھا تو میں ڈر گیا۔ اتنی بدصورت تھی، اتنی بدہیبت اور کریہ المنظر تھی، اللہ کے نبی فرماتے میں ڈر گیا، اور یقیناً نے اپنے ایسے نہیں کہا، سچ تھا یہ۔ فرمایا اس کا کالا رنگ، بڑی بدصورت، بدہیبت، چپکے ہوئے گال اور لمبے لمبے دانت۔ میں نے کہا جبرائیل یہ تو عورت اور دنیا نہیں، یہ تو کوئی بلا ہے۔ جبرائیل نے کہا حضور کاش آپ کی امت اگر دنیا کا چہرہ دیکھ لیتی تو وہ بھی دنیا کو بلا سمجھتے۔ تو دوستو بلا کو لوگ پکڑ کے گھر لاتے ہیں یا بلا سے بھاگتے ہیں؟ ہاں، جس کو قرآن کی ہدایت سمجھ آئے گی وہ دنیا کے پیچھے نہیں جائے گا، وہ دنیا کو بلا سمجھ کے بھاگے گا، کہے گا بھاگو بھاگو بلا آ گئی، بلا آ گئی۔ دنیا تو بلا ہے، تو اللہ کے سچے نبی نے کہہ دیا دنیا خوبصورت نہیں ہے، کہتے ہیں دنیا میٹھی بڑی ہے۔ اس دن مفتی صاحب نے چاول کھلائے تھے، میں چاول نہیں کھاتا تھا، ماشاءاللہ اچھے پکے ہوئے تھے۔ یہاں تو مرغ پلاؤ، بریانی، کراچی بریانی، سموسے، پکوڑے، میٹھے چاٹ، پھیکے چاٹ، کہتے ہیں دنیا بڑی میٹھی ہے۔ زیادہ پشتون ہیں، آپ کے محاورے وہ آپ کی پشتوں میں پتہ نہیں کیا ٹرانسلیٹ ہوگا۔ ادھر پنجابی کہتے ہیں اے جان بڑا مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ سمجھ آ رہی ہے پشتون بھائیو؟ مفتی صاحب ترجمہ کر کے اے جان بڑا مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اگلی کس نے دیکھی ہے؟ ہاں بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں جان بڑا میٹھا ہے، ذرا پوچھتے ہیں اللہ اور اس کے نبی سے میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ میرے نبی نے کہا دنیا اتنی گندی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کر پاکستانی بریانی اور مرغ پلاؤ نہیں کھائیں گے، جنت کے کھانے کھائیں گے، پھر سوچیں گے ہم گرجا روڈ پہ پنڈی میں رہتے تھے اور وہاں پر جو ہے یہ کھاتے تھے وہ کھاتے تھے، ان کو الٹی آئے گی، کہیں گے او ہو کیا گند کھا کے آئے ہیں یار، الٹی آئے گی۔ علماء بیٹھے حدیث میں آتے ہیں دنیا کے کھانوں کا سوچ کر انسان کو کراہت محسوس ہوگی، الٹی آئے گی۔ میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، ہم استاد ہیں نا تو ہم لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آپ ہمیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کون کس طرح بیٹھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے، کون مجبوری سے بیٹھا ہوا ہے، کون شوق سے بیٹھا ہوا ہے، کون دل کے کانوں سے سن رہا ہے، کوئی ادھر سے سن رہا ہے، پوری ججمنٹ ہوتی ہے، پورے مجمع پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو میں جو حدیث بیان کرتا ہوں تمہیں لوگ سارے لا لیتے ہیں، مولوی صاحب یہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، واقعی حدیث ہوگی، لیکن دل نہیں مانتا۔ اتنے مزے مزے کے کھانے، ان پر کل کراہت کیسے ہوگی، الٹی کیسے آئے گی؟ اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے۔ میرے اس حدیث کو مولانا محمد خان شیرانی سے سمجھا۔ مولانا شیرانی صاحب ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کر کے کہنے لگے کہ انسان کے لیے تاریخ بھی ایک سبق ہوتی ہے، انسان تاریخ سے بھی سیکھتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جنت میں جا کر دنیا کے کھانے گندے کیوں محسوس ہوں گے، ہمیں کیوں الٹی آئے گی کہ گند کھا گیا ہے؟ وہ کہتے اس بات کو سمجھنا ہو تو ذرا پچھلے جان میں جاؤ۔ آج ہم کہاں ہیں؟
دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ میں، مر کے کہاں جائیں گے؟ قبر کے پیٹ میں۔ اور پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں۔ ماں کا پیٹ، دنیا کا پیٹ، قبر کا پیٹ۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں آپ کیا کھا کے آئے ہیں؟ حیض کا گندا خون۔ یہ جو ماؤں بہنوں کو ماواری آتی ہے ہر مہینے میں، حیض کا گندا خون، جس کے نکلنے کے ساتھ وہ نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، شوہر سے صحبت نہیں کر سکتی، بیت اللہ میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اس گندگی کی خروج کے ساتھ ناپاک اور نجس ہو جاتی ہے۔ جب کسی ماں بہن کو حمل ٹھہرتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہوتی ہے اس کی ماواری بند ہو جاتی ہے، حیض آنا بند ہو جاتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ اللہ یہ ماں کے گندے خون کو ایک نالی کے ساتھ ہمارے پیٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ 9 مہینے ہم یہی کھائے ہیں، ہم نے کھایا ہے۔ بتاؤ الٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ الٹی آ رہی ہے نا، کہ کیا گندا خون کھا کے آئے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ ارے بھائی چھوڑو، پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد دودھ پیا ہے، جن کی مائیں زندہ ہے خدا لمبی عمر دے۔ ذرا بچہ بڑا ہو جائے، ماں کہے میرا دودھ پیو، پیے گا؟ ماں کہے کل تو میں جب دودھ چھڑا رہی تھی تو ٹانگے مار رہا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا، ابھی کیوں نہیں پیتا؟ تو کراہت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دودھ تو پاک ہوتا ہے۔ تو پچھلی جو بھی چیز کھائی ہے نا، آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ تو دنیا میٹھی نہیں ہے، بہت تو گندی، اس لیے زیادہ نہ کھایا کرو، تھوڑا سا، جس سے ہم زندہ رہ سکیں۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، جن کا مقصد ہی کھانا ہے۔ نہ، زندگی کے لیے کھاؤ، اتنا کھاؤ جس سے ہم زندہ رہ کے خدا کی عبادت کر سکیں۔ پھر آپ کو روٹی پر بھی ثواب ملے گا، پانی پینے پر بھی ثواب ملے گا، پھر آپ کو آٹا پیس کے گھر لانے پر بھی ثواب ملے گا۔ تیسری مثال، کہتے ہیں دنیا بڑی قیمتی ہے۔ مفتی صاحب، یہاں مرلے کی کیا قیمت ہے؟ 5-6 لاکھ۔ میں آپ کو ساری دنیا کی قیمت بتاؤں؟ گپ نہیں لگا رہا، حقیقی بات۔ آپ کے گرجا روڈ پہ مرلہ 5-6 لاکھ کا ہے۔ میں کسی پراپرٹی ایجنٹ کا ریٹ نہیں بتا رہا، نبی صادق المصدوق کا ریٹ بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک روڑی کے ڈھیر سے گزر رہے تھے، گندگی کے ڈھیر سے۔ وہاں پر بکری کا ایک مرا ہوا مردار چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا تھا، گلا سڑا پھٹا ہوا، بدبو آ رہی تھی، مکھیاں اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رک کے، آپ کی نظر اس پہ پڑی، آپ نے اس کی بولی لگا دی، جیسے منڈی میں نہیں ہوتی 100 روپے کلو، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو۔ آپ نے فرمایا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ 2 درہم میں، 2 درہم میں، 2 درہم میں کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہم 2 میں نہیں خریدتے۔ کہا اچھا ڈسکاؤنٹ کرتے، 50% ڈسکاؤنٹ، 1 درہم میں کون لے گا؟ 1 درہم میں۔ ایک صحابی نے ہنس کے کہا حضور ہم مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اس کے ساتھ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں، اس کی قیمت بھی کیا ہے؟ سنیے دنیا کا ریٹ، مفتی صاحب سنیے۔ آپ 5 لاکھ مرلے کی بات کرتے، میرے نبی نے کہا میرے صحابہ اس بکری کے مردار بچے کی پھر کوئی قیمت ہے؟ دنیا کو بنانے والی کی نظروں میں دنیا کی اتنی بھی قیمت، مرلے کی قیمت نہیں میرے دوستو، ساری دنیا کی قیمت بکری کے مردار بچے سے برابر بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ دنیا پاگل نہیں ہو گئی جو 5 لاکھ کے مرلے خریدتے ہیں، 50 لاکھ کے مرلے خریدتے ہیں، کوٹھوں کے کروڑوں کے DHA اور بیریا میں لے کر کہتے ہم بڑے کامیاب ہیں۔ ناکام ترین دنیا سے دھوکہ کھانے والے لوگ۔ ایک قیمت اور بتاتا چلوں، ریٹ کی دوسری ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی نگاہوں میں ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا اس دنیا سے کافر کو ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یعنی ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ آپ نے پراپرٹی والوں کے ریٹ سنے ہیں، آج میں بورمان قریشی آپ کو اللہ کے نبی کی زبان سے دنیا کا ریٹ بتا رہے ہیں، پوری ورلڈ کا ریٹ۔ بس دنیا کو بکری کے مردار بچے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھو۔
تو پھر تو آپ سمجھ گئے دنیا کو، پھر آپ دھوکے سے بچ گئے، مچھر کے پر سے بھی کم قیمت سمجھو، پھر آپ دھوکے سے بچ گئے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر ہم ان حدیثوں پہ چلنا شروع کر دیں تو سب کچھ ہم سے چلا جائے گا۔ نہیں جائے گا، واللہ حلفن کہتا ہوں، دنیا کو جوتی کی نوک پہ مارو، خدا مفت تمہارے پاس دنیا بھیجے گا، آئے گی تمہارے پاس دنیا۔ صحابہ نے دنیا کو ٹھکرایا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، خدا نے بادشاہوں کی شہزادیوں کو ان کے گھر جھاڑو مارنے والی نوکرانیاں بنا دی۔ ایک صحابی نے 50 درہم میں ایک شہزادی کو بیچ دیا، کسی نے کہا او سادے، یہ کوئی عام عورت ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، 50,000 درہم بھی ہوتے تو کم تھے۔ اس نے کہا مجھے 50 سے اوپر گنتی نہیں آتی۔ اتنے سادے، ان کے گھروں میں جھاڑو بادشاہوں کی بیٹیاں دیتی تھی۔ خدا دیتا ہے۔ حضرت علی بیت المال میں پہنچے، سونے چاندی کے سکے چھت کو لگے ہوئے تھے۔ اتنی دنیا، جب دنیا چھوڑی نا، دنیا ایسے آتی ہے۔ پھر آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرا گھر نہیں ہوگا اگر میں دنیا کو چھوڑ دوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا تو میں خدا اتنا دے گا۔ اللہ والے زیادہ کھا کے تو مرتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں مرتے اللہ والے ہیں۔ کبھی آپ نے علماء کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے گلے میں روٹیوں کا ہار ڈال کر جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن میں ادھر رہتا ہوں بریڈ اثر میں، ادھر بجلی واپٹا والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں۔ علماء کبھی بھی نہیں روئے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 10,000۔ میں کوئی آپ کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں بیان کرتا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں 36 سال سروس ہو گئی ہے مسجد میں، ابھی مجھے 10,000 تنخواہ مل رہی ہے، لیکن خدا نے سب کچھ دیا ہے۔ کبھی مفتی صاحب کو بلاؤں گا، مجھے اللہ نے ایک ڈبل سٹوری مکان دیا، میں نے زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھا تھا ایسا مکان، اندر باہر ٹائل جیسے کسی نواب کا گھر ہوتا ہے، ایک شاگرد نے بنا کے دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب دنیا کو حقیر سمجھیں گے تو آپ پھر ننگے مریں گے، پھر جھونپڑی میں رہنا پڑے گا۔ نہیں دوستو، بس دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا خدا آپ کو خود دیں گے۔ بات ختم ہو رہی ہے، میرا آگے بھی درس ہے، تو آج سیرت کے حوالے سے بھی درس قرآن کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ۔ اس میں کچھ تفصیل رہتی ہے، ایک آدھ نشست انشاءاللہ جب اگلا درس ہوگا میں اسی آیت پر بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 11 ستمبر کو جمعرات کے دن لیاقت باغ میں ختم نبوت کانفرنس ہے، جن کی چھٹی نہیں وہ بھی اس دن چھٹی کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو حضرت نے وہ جو محاورہ پوچھا نا، اس کو ہمارے جگر سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایمان خرے والے ارمان دیا گئے۔ اس موقع پہ انشاءاللہ حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی، ہم سب نے سنی۔ اب یہ کہ اس کام کو عملی کام بنانا ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں، گرجر ہوتے ہیں، سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کیا جائے، بھرپور۔ یہ جو حضرات آئے ہیں ان کو دوبارہ اس طرح نہ بلانا پڑے جس طرح پہلے دیکھو بلانا پڑ رہا ہوتا ہے، کہ فون پر فون اور میسج۔ تو آپ حضرات کی یہ کلاس ہے، آپ حضرات آئیں۔ اب اگلے اتوار، اگلا جو مہینہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے پہلے جمعے کو یہ پروگرام ہوگا۔ آج کی تاریخ کا اعلان اس وجہ کر رہے ہیں کہ تاکہ پھر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو کہ اگلے مہینے کے انشاءاللہ پہلے جمعے کو یہی اثر کے بعد پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ چھت پہ کریں گے، اس دفعہ بھی چھت پہ ارادہ تھا، لیکن وہ ٹینٹ نہیں تھے، ٹینٹ ہو میلاد والے ساتھیوں میں سارے بک کیے ہوئے ہیں، تو ٹینٹ نہیں تھے، اس وجہ سے یہاں پہ دوسری بات انشاءاللہ کل ہم لوگ جائیں گے یہاں سے سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں مندرہ میں۔ حضرت نے جیسے بات کی نا کہ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو حضرات ہوتے ہیں یہ روح کے معالج ہوتے ہیں۔ سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب سے 1 دن کا اجتماع ہے مندرہ میں، اور کل عصر کے بعد شروع ہوگا، اور اتوار والے دن فجر کے بعد پھر انشاءاللہ وزیر دعا ہوگی۔ تو یہاں سے گاڑی جائے گی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں سے اجتماعی طور پر گاڑی جائے گی، آپ سب حضرات تشریف لائیں تو